من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطم وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددا فليتخذ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطاہرین. سلسلہ ہے حرا سے کربلا تک کا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ہمیں اس سلسلے میں جوائن کیے ہوئے ہیں اور بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح ہم آج بھی اپنے ساتھ ایک مفکرہ کو لے کر آئے ہیں جو شروع سے ہی ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بغیر کسی مقدمے کے اور لمبی چوڑی بات تمہید کے باندھے میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی. شکریہ. جی، ہم بات کر رہے تھے جناب خدیجہ پر، اور جناب خدیجہ کے بارے میں ہماری گفتگو تھی حضرت آدم پر آ کے رکی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو، کہ پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کیا تھا حضرت آدم نے کس طرح سے اس بات کا اعتراف کیا کہ جو خاتم الانبیاء ہوں گے ان کو مجھ پر دو فضیلتیں حاصل ہیں، اور ایک یہ کہ وہ کبھی بھی ترک اولا نہیں کریں گے، اور دوسری یہ کہ جیسی زوجہ ان کو ملی ہے ویسی مجھے نہیں ملی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. جی، تو اس کے بعد اس سلسلے کو آپ آگے کیسے بڑھائیں گی؟ یہ سلسلہ جو آپ نے اس طرح کہا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے چلتا چلا آ رہا ہے اور خدا حمد کر رہا ہے جناب خدیجہ کی انبیاء کے ذریعے سے، تو آگے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سلسلے کو کس طرح چلایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. جیسا ہم مقام اور فضیلت ام المؤمنین سیدۃ العفائف خدیجۃ الکبریٰ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اور وہاں ہم نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ وہ ہستی ہے جن کا ذکر آدم سے چلتا آ رہا ہے، اور آدم سے پہلے یقیناً ان کے معلم رب ذوالجلال ہیں. آدم سے چلتا آ رہا ہے یہ ذکر، یہاں تک کہ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے، جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اس میں توریت میں بھی پروردگار عالم نے، کیونکہ وہ کتب آسمانی میں سے ہے، وہاں بھی اللہ ذکر کر رہا ہے جناب خدیجہ کا. کس انداز سے کہ توریت میں جناب خدیجہ کو تشبیہ دی ہے ایک نہر سے. ماشاءاللہ، نہر سے. جی ہاں، اور کہا ہے وہ عام نہر نہیں ہے بلکہ وہ ایسا نہر ہے جس کا پانی آب حیات ہے، اور جس آب حیات والے نہر کے کنارے پر بتا رہے ہیں کہ درخت حیات اگے ہوئے ہیں دونوں سائڈز پر. اس انداز سے تشبیہ دی گئی. میں الفاظ پڑھ لوں کہ خدیجہ کو ایسے نہر سے تشبیہ دی گئی جس کا پانی آب حیات ہے، جس کے کنارے پر درخت حیات ہے، اور جس درخت پر 12 قسم کے پھل ہیں، اور جس کے پتے باعث شفا ہیں امتوں کے لیے. تو گویا آپ کو بہت ہی بابرکت، بہت ہی پرثمر، گویا وہی محسن اعظم رکن اسلام کے عنوان سے یہاں متعارف کروایا جا رہا ہے، لیکن تشبیہ اس انداز سے دی گئی اور بہت حسین اور جمیل تشبیہ ہے. تو یہ عدد 12 کا ہمیں کسی دوسری جانب اشارہ نہیں دیتا؟ آپ کو نہیں لگتا؟ یقیناً، کیونکہ خدیجہ ام البتول ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح میں کہوں گی، ہم گفتگو کریں گے کہ خدیجہ وعائے امامت ہیں، کہ ام الائمہ کی ظرف، وہ ہستی جس نے ام الائمہ کو اپنے دامن میں لیا، وہ ہستی یقیناً اتنی عظیم ہے، اتنی پاک ہے، اتنی قداست رکھتی ہیں کہ ان کو اس انداز سے ان کی فضیلت میں تشبیہ نہ کی جائے تو کس کے لیے کی جائے. تو 12 کا یقیناً جیسے نام
ہمارے ذہن میں آتا ہے فوراً ہمارے ذہن میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مراد وہی معصومین علیہ السلام 12 امام. کیونکہ دیکھیں نہر تو جناب خدیجہ ہو گئی, 2 درخت, 2 نہیں بلکہ کہا درخت ہیں, ہاں بہت سے درخت دونوں جانے, دونوں کنارے اگر کہا جائے تو ایک ہم لوگ فرض کر سکتے ہیں, یہ میری حقیر سی رائے ہے, کہ ایک رسول خدا تو دوسری جناب سیدہ, ٹھیک, اسلام پھوٹا اور 12 ہستیاں سامنے آئیں, تو یہاں پر 14 معصومین پورے ہو گئے. بالکل بالکل. اور یہ نہر جاری ہے خدیجہ کی صورت میں, بہت خوبصورت, بہت اچھا. اور اس کے علاوہ جس طرح آپ نے بتایا توریت میں کہ خدا نے ہدایت کے سلسلے کو جناب خدیجہ سے چلایا, اور انجیل کیا کہتی ہے اس ہستی کے بارے میں؟ انجیل میں بھی بہت ہی حسین تعبیر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ میسج دیا جا رہا ہے, یہ پیغام دیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تیرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جو ختم النبیین ہوگا. اور پھر یہ توصیف بیان کی جا رہی ہے کہ جس کی نشانی یہ ہے, نبی کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے کہ نسلہ من مبارکہ, اس کی نسل ایک بابرکت خاتون سے چلے گی, کسی اور سے وہ صاحب اولاد نہیں ہوں گے, ایک ہی ہستی سے وہ صاحب اولاد ہوں گے. وَهِيَ ذَرَّةٌ مَعَ أُمِّكَ فِي الْجَنَّةِ, اور وہ مبارکہ جنت میں اے عیسیٰ تیری ماں مریم کی ہمدم و مونس ہوگی, جنت میں ان کے ساتھ ساتھ ہوں گی. اس اعتبار سے حضرت عیسیٰ کو یوں بشارت دی جا رہی ہے کہ ختم الرسل کی زوجہ جو مبارکہ ہے, تو لقب مبارکہ حضرت خدیجہ کو بائبل میں انجیل میں دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ, بہت بہت خوبصورت. اس کے علاوہ اب جہاں پر توریت کا ذکر ہو گیا, انجیل کا ذکر ہو گیا, تو ہم لوگ زیادہ مشتاق ہوتے ہیں قرآن کے. ظاہر سی بات ہے, ہمارے لیے منبع ہدایت قرآن ناطق اور قرآن صامت ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں جناب خدیجہ کی ہستی کا قرآن میں کیا ہے اس کے بارے میں آپ روشنی ڈالیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے جناب خدیجہ پر, اور جناب خدیجہ کے بارے میں اتنا کہتی چلوں کہ وہ تو ایسی ذات مقدس, تو ایسی ہمسر ہے کہ فخر کرتا ہے اللہ, تو ایسی مادر ہے, تیری ہی ذات سے قائم ہے عورتوں کا بھرم, تیرے وجود سے باقی ہمارے دین کا حشم, تمام اہل سیادت سلام کرتے ہیں, تجھے ستارہ عظمت سلام کرتے ہیں. جی, ہم بات کر رہے تھے قرآن کے بارے میں, اور قرآن اور خدا نے کس طرح جناب خدیجہ کو مقام دیا اور ان کی منزلت کی کس طرح گواہی دی. قرآن میں ام المومنین حضرت خدیجہ کو دیکھنے سے پہلے, جیسے آپ نے ماشاءاللہ اتنے اچھے الفاظ کے ذریعے, اشعار کے ذریعے حضرت خدیجہ کو خراج تحسین پیش کیا, تو مجھے بھی وہ جملہ یاد آیا جب آپ نے سلام بھیجا ام المومنین پر, تو مجھے بھی وہ جملہ یاد آیا جو حضرت خدیجہ کے متعلق ہے, کہ میں اس کو پڑھتی ہوں. آپ دیکھیے عربی اس کی یہ ہے کہ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام والیہ السلام وعلی جبرائیل السلام. آپ ترجمہ کریں گے اس کا؟ جی, ترجمہ میرا غیر سا علم کہ ان اللہ هو السلام, بے شک خدا خود سلام ہے, ومنہ السلام, اور تمام سلامتیاں اسی کی جانب سے ہیں, اسی کی طرف سے آتی ہیں, والیہ السلام, اور ہر سلامتی اسی کی طرف پلٹ کر جاتی ہے. اور آگے کیا تھا؟ وعلی جبرائیل, ہاں, اور جبرائیل پر سلام ہو. لیکن میں نے اسی عبارت کو ریاحین میں پڑھا تھا, تو اس میں ذرا سا اضافہ جو میری نظر سے گزرا ہے, اگر کہیں غلطی ہو تو آپ تصحیح کرتے چلیں. ریاحین الشریعہ, جی, آغا محلاتی کی کافی مشہور کتاب ہے, کہ اس میں تھا کہ آپ نے فرمایا جبرائیل جب سلام لے کر آئے کہ میرا سلام ہو ہر اس پر جس نے میرے سلام کو سنا, اور اس کے بعد فرمایا کہ سوائے شیطان کے ہر کوئی میرے سلام کو سنے. ماشاءاللہ. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی, لیکن میں پوچھنا چاہوں گی اس کا پورا بیک گراؤنڈ اس واقعے کا,
کہ کیا ہے اور کس طرح سے سلام خدا نے کس وجہ سے بھیجا، کیا کوئی یہ جو اختصاصی جملہ مورد تھا؟ جو آپ نے ترجمہ کیا، جیسے آپ نے خود بتایا، یہ جناب خدیجہ کا ایک مؤدبانہ اور عارفانہ جواب ہے اس موحد خاتون کا اس تمام سلام کے جواب میں جو جبرائیل لے کر نازل ہوتے تھے.